السلام علیکم ناظرین، پچھلے دنوں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ایک پودا لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کے لیے ایک خاص کارپیٹ کا اہتمام کیا گیا جس پہ وہ قدم رنجا کر کے پودے کے قریب آئیں اور انہوں نے اپنے اقدس اور مقدس ہاتھوں سے پودا لگایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ شور مچایا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز والے کیسے پیچھے رہ سکتے تھے، وہ بھی لائبریری سے پرانی تصویریں نکال کر لے آئے جس میں عمران خان صاحب کو بھی پودا لگاتے ہوئے ریڈ کارپٹ پر چل کے آتا دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو خیر بڑے لوگ ہیں، وزیر اعظم کی بیٹی، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ پاکستان میں تو بہت درمیانے درجے کے بدماشیہ کے طبقے کے افراد کے لیے بھی سرخ کارپٹ بچھانا عام ہے، ایس ایچ او کے لیے، کرنل کے لیے، جرنل کے لیے، سیکرٹری کے لیے۔ اور یہ سرخ کارپٹ کا رواج کہاں سے آیا؟ یہ تو بادشاہوں کے لیے شاید بچھائے جاتے ہوں، یا گورے جب اس ملک میں آئے جو 200 سال اس ملک تک پر حکومت کر کے گئے، لیکن اپنے شایان شان یہ نہیں سمجھا کہ وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہ سکیں۔ یہ لوگ کتنے بد نصیب لوگ ہیں، ان کو خدا نے اپنی مٹی پر قدم رکھنا بھی نصیب نہیں کیا۔ یہ اپنے مرمری محلوں سے، سنگ مرمر کے بنے ہوئے صاف شفاف محلوں سے، جہاں سینکڑوں نوکر چاکر فرنیچر کی اور فرش کی صفائی کرتے ہیں تاکہ ان کے پیر میلے نہ ہوں، وہاں سے یہ ایک بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں، جو ہم نے عوام نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کے لیے خریدی ہیں۔ تو ان پہ یہ قدم رکھ کر آتے ہیں ایئر کنڈیشن میں، اور پھر جہاں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے وہاں یہ قدم ایک سرخ کارپٹ پہ رکھتے ہیں، اور اسی سرخ کارپٹ پہ چلتے چلتے آتے ہیں، اور اسی سرخ کارپٹ پہ چلتے چلتے واپس اپنے سنگ مرمر کے محلوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جن کو اپنی مٹی سے اتنا لگاؤ اور اتنی محبت بھی نہیں کہ یہ اس کو اپنی خاک پا بنا سکیں؟ ان کو اس مٹی سے اتنی گھن اور اتنی نفرت ہے کہ یہ اپنے جوتوں تک کو اس مٹی سے آلودہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہو سکتا ہے چند تصویریں بنانے کے لیے یہ وہ اسپیشل اپنے واسکٹ اور سوٹ پہن کر جب سیلاب آئے تو پانی میں کود پڑیں۔ یہ کام آپ شہباز شریف صاحب کو بھی کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، بلاول نے بھی کیا، اپنے زمانے میں بھٹو صاحب بھی یہی کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ سیلاب کے پانی میں کود تو سکتے ہیں تصویریں کھنچوانے کے لیے، لیکن یہ سیلاب کے پانی میں ڈوبنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ لوگ غریب عورتوں کو سینے سے تو لگائیں گے تصویریں کھنچوانے کے لیے، مگر محکوم اور حاکم کا جو رشتہ ہے یہ اس رشتے کے علاوہ ان عورتوں سے کوئی اور رشتہ روا نہیں رکھیں گے۔ ان کے گھروں کی چار دیواریاں، ان کے گھروں کی چھتیں اس سیلاب میں نہیں گریں گی، ان کے مال مویشی اس سیلاب میں نہیں بہیں گے، ان کی زندگی کی جمع پونجی ان سیلابوں میں تباہ نہیں ہوگی، آپ کی ہوگی۔ آپ کے بچے مریں گے، آپ کے جانور مریں گے، آپ کے گھر گریں گے۔ آپ جو اس مٹی سے محبت کرتے ہیں، یہ عوام ہیں جن کو مٹی کی خوشبو یاد ہے، جن کو ہماری ہواؤں کا چلن یاد ہے، جن کو ہمارے پرندوں کی آوازیں یاد ہیں، جن کو ہمارے درختوں کی چھاؤں یاد ہے، جن کو ہمارے دریاؤں کا مزاج معلوم ہے۔ جیسا کہ وہ شعر ہے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ تو یہ جو مٹی کی محبت، مٹی سے محبت کرنے والے آشفتہ سر ہیں، یہ کوئی شاعر یا انقلابی لوگ نہیں ہیں، یہ ہم آپ عام عوام، ہم ہی وہ آشفتہ سر ہیں جنہوں نے مٹی کی محبت میں وہ قرض بھی اتارے ہیں جو ہم پر واجب نہیں تھے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی 4 نسلیں ترقی کے انتظار میں ختم ہو گئیں اور جن کی آنے والی 4 نسلوں کو بھی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ہم ہی وہ آشفتہ سر ہیں جو اپنی مٹی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ یہ لوگ جو بدماشیہ کے طبقے کے نمائندے ہیں، جو آسمان سے اتر کے فرشتوں کی طرح آتے ہیں اور پھر فرشتوں کی طرح واپس اپنے اپنے آسمانوں میں چلے جاتے ہیں، ان کو اس مٹی سے کوئی محبت نہیں، کوئی لگاؤ نہیں۔ ان کو عوام سے، اپنی مٹی سے، اپنے ملک سے محبت ہوتی تو یہ اس مٹی کو اٹھا کر چومتے، اس کو اپنے ماتھے پر لگاتے اور اس سے طاقت حاصل کرتے، مگر ان لوگوں کو اس مٹی کو چھونا تک بھی گوارا نہیں ہے کہ وہ اپنے جوتے تک اس مٹی سے آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ اس سے زیادہ تذلیل مٹی کی اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ تذلیل پاکستان کی اور اس کے عوام کی اور کیا ہوگی؟ بدماشیہ کے اس طبقے کا گریبان پکڑیں۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا 75 سالوں میں؟ تم جرنیلوں نے، سیاستدانوں نے، جاگیرداروں نے، بزنس مینوں نے، ٹھیکیداروں نے، تم نے 75 سال میں اس ملک کو کیا دیا کہ تمہارے لیے ہم ریڈ کارپٹ بچھائیں، کہ تمہارے لاکھوں کروڑوں روپے کے قیمتی جوتوں کو ہم اس مٹی سے بچائیں جس مٹی سے ہمیں محبت ہے۔